کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، جیسے کوئی کافر دیندار نہیں ہوتا۔ کوئی کافر دیندار ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے کوئی مسلمان دنیا دار کہ دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، وہ دیندار ہے۔ دنیا دار تو کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو پہچانتا ہے، آخرت کو مانتا نہیں ہے۔ کافر آخرت کو نہیں مانتا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے تھے وہ کہ کچھ نہ، یہی دنیا ہے، جئیں گے مریں گے بعد ختم ہو جائیں گے، آخر پھر کچھ نہیں ہے۔ تو وہ آخرت کو نہیں مانتا، وہ اسی لیے وہ کافر ہے کہ اللہ آخرت کہتے ہیں کہ آخرت ہے، وہی کہتے آخرت نہیں ہے۔ تو کافر ہی دنیا دار ہوتا ہے، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی نادانی سے یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں۔ جی ہاں، یہ کہنا تو جائز ہے کہ ہم گنہگار ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی ہم گنہگار، تو یہ سب گنہگار، اللہ کہتے ہیں تم سب گنہگار ہو، خطا کار ہو۔ لیکن یہ کہ دنیا دار، کہ ہم دنیا دار نہیں، اللہ نے ہم کو دین دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کر کے دیا ہے۔ پسند کر کے ایک چیز دی ہے تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اور پسند بھی کس کی؟ کہ اللہ کی۔ ہاں، کچھ دوست پسند کر کے کوئی چیز لاوے۔ ہمارے دلی میں ایک ہے وہ ابرار، تو وہ تاجر ہے فروٹ کا، تو جب جمعرات کے دن آوے تو وہ پپیتے لاوے۔ پپیتوں کی تجارت ہے، یہاں حیدرآباد وغیرہ سے ان کے پپیتے جاتے ہیں، تو وہ پپیتے بہت میٹھے ہوتے تھے۔ پھر اس کے جانے کے بعد جب ہم بازار سامنے بھی دکان ہے فارغ، وہاں سے پپیتے خریدے، وہ ایسے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے لیے پسند کر کے لایا ہے۔ تعلق کی بات ہے، ایسے اللہ نے دین ہم کو پسند کر کے دیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اسی کو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے تم کو اسلام پسند کر کے دیا ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ ہمارے لیے ایک چیز اللہ پسند کرے، اور اسی مقابلے میں دین کا کام چھوٹ جاوے، دین کی باتیں چھوٹ جاوے، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ یہود نصارہ کہتے تھے کہ آیاتیں ہمارے پاس اترتی تو ہم تو اس دن کو عید بناتے۔ جب میں عرفات میں آیتیں اتری تھی کہ آج میں نے تم کو دین پورا دے دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، تو وہ یہودی حضرت عمر سے کہتا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو اس تاریخ کو ہم عید بندہ، اور ہر سال عید بناتے جیسے بناتے ہیں، کیونکہ بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ جی ہاں، تو حضرت عمر فرمایا ہمارے تو عید بنی ہوئی ہے، عرفات کے دن اتری ہے، اور ہر سال عرفات کا میدان جم میں آباد ہوگا، وہ تو ہے ہماری، ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہم کو دی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ نے ایک بڑی چیز دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارے پاس ایک تو اپنے دین کی قدر ہونی چاہیے کہ ہم کو اللہ نے دین دیا ہے، اس کو سوچا کریں کہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے۔ جب دین دیا ہے تو دین کا کیا تقاضا ہے؟ تو دین کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے دین دیا ہے تو اطاعت کرو۔ یہی مقصد ہے نبیوں کے آنے کا، کہ نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے آتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب کبھی کوئی رسول زمین پر آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ کی اطاعت قائم کرے، اور کوئی مقصد رسول کا نہیں ہوتا اپنی حکومتی کرنی ہوتی اور اپنی تجارت کچھ نہیں، اللہ کی اطاعت اللہ کے بندوں میں آ جاوے۔ اس لیے وہ ایمان کا کلمہ لے کر آتے ہیں اور اطاعت کی دعوت دیتے ہیں
کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور ایمان کا تقاضا اطاعت